جنوں پیو دا حیا صحابہ نو مننا لیا جی تبرا او کریندا جیدا مشکو کے شجرائے صحابہ نو او نہیں بکدا جنوں پیو دا حیا ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی اور تو جنا زور نہ چلیا تو جنا شور پا چلیا تو جنا زور نہ چلیا تو جنا شور پا چلیا کبھی صدیق اکبر نہ کبھی صدیق اکبر نہ نبی کولوں جدا تاجدار صداقت دی گل ہے نا جی کوئی بولو سبحان اللہ تو جنا زور لا چھلیا تو جنا شور پا چلیا کبھی صدیق اکبر نہ نبی کولوں جدا ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی جڑے دل وچ صحابہ دے جڑے دل وچ محمد دے صحابہ دا حیا ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا نعت امام الانبیاء بی بی کبریا احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد صدر محفل پروردہ گوش ولایت درویش کامل حضور قبلہ پیر شہباز احمد قادری عرف اللہ پیر سرکار سجادہ نشین زیب آستان عالیہ محلہ بغداد نگر شریف جلال پور جٹا ضرورت اہل سنت بلکہ زید میں اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا علامہ نعیم قادری صاحب حضرت علامہ مولانا محمد نفیس قادری صاحب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر اقتدار احمد قادری صاحب اور ضرورت اہل سنت حضرت علامہ مولانا عامر سہیل نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر علماء کرام ثناخان مصطفیٰ اور میری مسلک کے جوانوں بزرگوں
اج دا متبرک پروگرام جس کے اندر میں ادنا طالب علم اور تساں جیسے عظیم لوگ تشریف فرما لے، تاجدار صداقت دی شان دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب کائنات اس عظیم ہستی دا صدقہ ساری زندگیاں دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سدا سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ ویسے الحمدللہ اتھے علم دی کمی کوئی نہیں، علماء کثیر تعداد دے اندر موجود نے۔ یہ انہاں دی اعلیٰ ظرفی ہے کہ جنہاں میرے جے ادنا طالب علم نو یاد کیتا، اللہ تبارک و تعالی اس سے علماء دا سایہ سارے سراں تے تا دیر قائم دائم فرمائے۔ حضرات محترم، زیادہ تھوڑا وقت نہیں لواں گا انشاءاللہ، مختصر جی حاضری اور تو بعد انشاءاللہ اجازت۔ ویسے بھی الحمدللہ تقریباً دوسری تیسری حاضری منو اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں توفیق عطا فرمائی انہیں انشاءاللہ گل بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میرے تواڈے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر غلام ہی بے مثال ہے۔ میرے نبی دا ہر غلام ہی بے مثال ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق دی عدالت نو بیان کیتا جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ اگر عثمان غنی دی شرم و حیا نو تے سخاوت نو بیان کیتا جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ اگر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی جرأت و بہادری نو بیان کیتا جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ بلکہ میں تے یہ کہنا کہ میرے نبی دا ادنا غلام او دا بھی ذکر شروع ہو جائے تو وقت ختم ہو جاتا ہے، بلکہ زندگیاں ختم ہو جاندیاں نے، اس ادنا غلام دا بھی ذکر ختم نہیں ہوتا تو پھر صدیق اکبر تے صدیق اکبر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کون شان و عظمت بیان فرما کر سکتا ہے کہ بھائی میں آج بھی جمعۃ المبارک تے بھی بیان کر رہے ہیں، سب بڑی مشہور روایت ہے، علماء کو تسی گائے بگائے سنتے رہندے جے۔ میں بھی عرض کرنا چاہنا کہ میرے تھوڑے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دا دے غلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ؟ او فاروق اعظم کہ جنہ نے ہواما دے رخ موڑ دیتے، او فاروق اعظم جنہ نے دریاما دی تغیانی نو چلا دیتا، او فاروق اعظم جنہ نے جناب ہر اسلام دے اندر بہت زیادہ جنہ نے اسلام دے احسان نے، اور کون فاروق اعظم آج بھی انگریز کا استقلال ہے۔ اگر ایک فاروق تو اور دنیا تے آ جائے تو پوری دنیا تو کفر اونجی مک جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کر کے صحابہ دا جمع غفیر شمع رسالت دے پروانے بیٹھے نے، کدھر صدق و صفا دے پیکر صدیق اکبر بیٹھے نے، کدھر عدل و انصاف دے پیکر فاروق اعظم بیٹھے نے، کدھر جناب شرم و حیا دے پیکر عثمان ذی النورین بیٹھے نے، کدھر جناب جرأت و بہادری دے کرشمے مکھان والے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے نے، کدھر کوئی صحابی بیٹھا ہے، کدھر کوئی صحابی بیٹھا ہے۔ اس مجمع دے اندر حضرت جبریل امین بھی انسانی شکل دے اندر بیٹھے۔ میرے تواڈے پیغمبر اعظم آپ نے فرمایا جبریل عرض کی تھی حضور حکم ہوئے، فرمایا جبریل اٹھ کھڑا ہو تو میرے عمر دی شان بیان کر۔ کوئی بولے سبحان اللہ۔ کون عمر فاروق؟ وہ عمر
سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ آنا حضرات ذرا غور کر علماء دی موجودگی دے اندر مختصر جی حاضری پیش کرنا چاہنا ہوں انجے کر کے شمع رسالت دے پروانے بیٹھے نے کدھر صدق و ثبات دے پیکر صدیق اکبر بیٹھے نے کدھر عدل و انصاف دے پیکر فاروق اعظم بیٹھے نے کدھر شرم و حیا دے پیکر عثمان ذوالنورین بیٹھے نے کدھر جناب جرأت و بہادری دے کرشمے وکھان والے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے نے کدھر کوئی صحابی بیٹھا کدھر کوئی صحابی بیٹھا ہو میرے تیرے پیغمبر اعظم دی بارگاہ دے اندر جبریل امین حاضر ہوئے نے انجے کر کے مجمع دے اندر انسانی شکل دے اندر بیٹھے نے میرے نبی نے فرمایا کہ اے جبریل عرض کی سنیا حکم دے فرمایا جبریل اٹھ کھڑا ہو میرے عمر دی شان پر اٹھ کھڑا ہو تے میرے عمر دی شان بیان کر جبریل امین جی کھڑے ہوئے میں تساں کی صحابہ دا ذکر کر کون مائی دا نال انہاں ہستیاں دا ذکر کر سکتا ہے رب کعبہ دی قسم اج تے ہر کوئی اپنی توفیق دے نال انہاں ہستیاں دا ذکر کرتا ہے تے برکت واسطے کریدا ہے کون انہاں ہستیاں دا ذکر کرے حضرت عمر فاروق دی شان بیان کر حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے تے ہاتھ جوڑے عرض کی سونیا مازاد دے کاجل والیا حامیم دے کنڈلاں والیا اگر جبریل اپنی طاقت نال اپنی سپیڈ نال عمر فاروق دی شان پڑھے تے 1 سال نہیں چاہیے بولو نا یار سبحان اللہ میرا انداز ہی انج تے پتہ نہیں تانوں سمجھ آندی کہ نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اٹھ کھڑا ہو تے شان پڑھ جبریل امین نے عرض کی سونیا 1 سال نہیں چاہیے 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 50 نہیں 950 سال دا عرصہ چاہیے جی اگر میں تیرے غلام عمر کی شان پڑھا تیرے غلام عمر کی شان پڑھا جب یہ گل ہوئی نا جی تے حضرت جبریل امین نو حکم ہویا جبریل امین چلے گئے یا بیٹھ گئے تو میرے نبی نے فرمایا عمر کھڑا ہو عمر سنیا جی عمر کھڑے ہو سنیا جی تے حضرت عمر فاروق جی کسے نمازی نو آکھ دی نا تو بڑا نیک ہے تے رب کعبہ دی قسم او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے تے جی دے متعلق جبریل کہے کہ ایدی شان بیان کر دیا 950 سال چاہیے ہے اپنی ایمانداری نہ دسی اس عمر دی شان تے ویکھ انج کر کے میرے نبی نے فرمایا عمر سنیا جی اکھاں وچوں آنسو بہا کے عرض کردے نے سونیا تیرے جوڑیاں دی توڑ دا صدقہ ہے تیرے جوڑیاں دی تے حضرت عمر فاروق ہے کون نے ام المومنین میری تواڈی ماں اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساریاں ماواں زبان نال ثابت نے لیکن میں ویکھو نا میں تواڈی ماں نو ماں آکھ لیا تسی میری ماں نو ماں آکھ لیا ماواں سانجیاں ہوندیاں نے بولو ماواں اللہ سدا ماواں نو سلامت رکھے ماواں سانجیاں ہوندیاں نے تے ہر ماں زبان نال ثابت ہوندی ہے لیکن نبی دی بیوی ایسی ماں ہے جڑی زبان نال بھی ثابت ہے رب دے قرآن نال بھی ثابت جی آنکھوں تے ماما دا شیر نہ پڑھیے او ماما دا جڑیاں مومنہ دیا ماما نے شیر بھی اپنے تے طرز بھی میری اپنی تے علماء نو سنان لگا تے جی اگر کوئی غلطی ہوئی تے پھر انشاءاللہ کٹ دیں گے پڑھیے جی
اللہ اکبر. توجہ فرما میرے بھائی، ساریاں ماواں زبان نال ثابت، نبی دیاں بیویاں ایسیاں ماواں نے جڑیاں زبان نال ثابت ہوندیاں نے، رب دے قرآن نال ثابت ہوندیاں نے. ایسے گلے تے اسی کہنے ہیں ماواں 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 اے مومنا دیاں ماواں، ماواں 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 اے مومنا دیاں ماواں. جنوں جنوں ماواں نال محبت ہے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. اج جامعہ مسجد نورانی دے درو دیوار گواہ بن جانے چاہیے نے. کل بروز محشر اے جناب گواہی دین کہ اے سونے ربا اینا میرے اندر بیٹھ کے تیرے نبی دیاں بیویاں دا ذکر کیتا وے، اینا میرے اندر بیٹھ کے مومناں دیاں ماواں دا ذکر کیتا وے. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے نبی دے ذاکر بن جاؤ. ماواں 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 اے مومنا دیاں ماواں، ماواں 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 اے مومنا دیاں ماواں. عظمتاں والیاں نے، عظمتاں والیاں نے ساریاں ماواں، ماواں 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 اے مومنا دیاں. تینوں نہیں یقین آندا جے میری زبان تو تینوں نہیں یقین آندا جے میری زبان تے چلیا ویکھ لے تو کھول کے قرآن، چلیا ویکھ لے تو کھول کے قرآن تے. اے نبی دیاں بیویاں نے، نبی دیاں بیویاں نے مومنا دیاں ماواں، ماواں ماواں اے مومنا دیاں ماواں، ماواں 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 اے مومنا دیاں. ساریاں ماواں زبان نال ثابت نے، ساریاں ماواں زبان نال ثابت نے. نبی دی بیوی ایسی ماں ہوندی ہے جڑی زبان نال بھی ثابت ہوندی ہے، رب دے قرآن نال بھی ثابت ہوندی ہے. او گجرات دے وچ رہن والے غیور مسلمانوں توجہ فرماؤ نا، کی گل پیا کرنا وا، اس ماں دی گل پیا کرنا وا. حضرت سیدہ طیبہ حضرت سیدہ اما عائشہ تو صدیقہ. کون عائشہ تو صدیقہ؟ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، اونچے باپ دی اونچی بیٹی. حضرت ام المومنین فرما دیا نے سیر دا ماحول بیڑے دا ماحول میرے تیرے پیغمبر اعظم دی آج رات والی میرے بیڑے دے اندر آپ فرما دیا نے کر کے میں بیڑے دے اندر بیٹھی ہوئی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک میری گود دے اندر آپ فرما دیا نے کر کے میری نظر پئی ہے. جب میری نظر پئی ہے آسمان دے تارے جگمگ جگمگ پہ کر دینے، آسمان دے تارے چمک دے پینے. جب کر کے میری نظر پئی جگہ جگ حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ نے عرض کی تھی اے ماں دے کاجل والیا، حامیم کبرا والیا، میں ایک سوال کرنا چاہنی ہوں.
عرض کی تھی سونے کیا تیرا کوئی ایسا غلام ہے جدیاں نیکیاں سمان دے تاریاں جنیاں ہوں؟ گلنا ہوئی نہیں پر کریے کی پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا گلنا تے ہوئی نہیں جڑیاں سن دے جو علماء کو اے تے میرے سارے سر دا تاج رب کعبہ دی قسم میں تے اتھے ڈر ڈر کے بیان پہ کرتا میں بڑا ڈر کے بیان پہ کرتا میں ویکھو نا ایک محفل ہوندی او جتے عام ہوندے ایک محفل ہوندی جتے خاص ہوندے اتھے عام تے ہے ہی کوئی نہیں تو تسی بھی عام نہیں اس واسطے کہ تسی میرے مہمان آئے نہیں تسی علامہ نعیم قادری صاحب دے بلائے مہمان نہیں علامہ نفیس قادری صاحب دے بلائے مہمان نہیں علامہ عامر سہیل قادری صاحب دے بلائے مہمان نہیں تسی مدینے والے دے بلائے آئے ہو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجا جناب حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ و عائشہ تواڈی عظمت نو سلام ہوے و عائشہ تواڈی شان نو جانا قربان کراؤ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایندی کر کے جناب میرے نبی دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا عائشہ صدیقہ نے سوال کیتا سونے مکھڑے والے کوئی ایسا غلام نہیں ہے جنیاں نیکیاں سمان دے تاریاں دے برابر وہ سوال کرن دے انداز کو پتہ لگدا وے اما عائشہ صدیقہ دا عقیدہ وے میرا نبی تاریاں دی تعداد نوں بھی جاندا ہے غلاماں دیاں نیکیاں بھی جاندا ہے توجہ ہے میرا نبی تاریاں دی تعداد بھی جاندا ہے تے غلاماں دی نیکیاں بھی جاندا ہے تے کیوں نہ جانے میرے نبی دا فرمان ہے میرے امتیوں کو بے کنڈا کنڈا چوبے جی کنڈا تے مینوں تکلیف ہوندی ہے فریاد جو امتی کرے حال ظاہر میں فریاد جو امتی کرے حال ظاہر میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو کمال کر دیتا جی یا اللہ حضرت نے کمال کر دیتا ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ارے ممکن نہیں کہ خیر
سوال پیا کر دیا نے اے سونے مکھڑے والے کیا تیرا کوئی ایسا غلام ہے جنیاں نیکیاں تاریاں دے برابر ہون گویا عائشہ تو صدیقہ دا عقیدہ بڑا پیارا عقیدہ عائشہ تو صدیقہ دا عقیدہ او یہ جڑا آج سنی دا ہے انہاں کوئی عقیدہ لیا نا جی کیونکہ صاحب کو نا جی وہ اہل دا بھی ٹبر ہے وہ جڑا کہندا جی وہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں کہا جی نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم اتسان دسنا ہے کہ ہے کہ نہیں کہ اللہ دے قرآن میں پوچھئے مصطفیٰ دے سچے فرمان کو پوچھئے توجہ فرماؤ میرے بھائی آج اسی یہ نبی سن کے تیار نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ میرے بھائی انہوں دا عقیدہ انہوں مبارک ہوئے ساڑھا عقیدہ تے اللہ حضرت نے بڑا سونا دیتا ہے دل پہ کردہ ہے میرا پڑھا بولو ایک رشوار سبحان اللہ اللہ حضرت نے بڑا سونا عقیدہ دیتا جی بابا جی اللہ حضرت فرمان دے میں ایک کہنا رہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں نا میرے بھائی نا کدی بھی انہا لوکاں دے پیچھے نہ لگی کدی بھی انہا دی داری لے کے انہا دے پیچھے نہ لگی کدی بھی جناب انہا دے نمازہ بھیج کے انہا دے پیچھے نہ لگی کدی بھی انہا دے نفل بھیج کے انہا دے پیچھے نہ لگی کدی بھی جناب انہا دے تحجد بھیج کے انہا دے پیچھے نہ لگی نا بلکہ عقیدہ لے رہی میرے دلے اللہ حضرت فرما دینے سرے عرش پر ہے تیری گوبر سرے عرش پر ہے تیری گوبر سونا شیر ہے اور بولو تو صحیح سرے عرش پر ہے تیری گزر فرش پر ہے تیری نظر میں گلوں ہول کلوز کرنا چاہنا تو جو فرمایا جی عائشہ تو صدیقہ عرض کرتی ہیں سونا ہے کو غلام فرمایا ہاں ہے نا میرے کے سوال کرے جی کوئی پیسے آنگا تھوڑے جے پیسے میں دینا لگ پاؤں یا کوئی جناب ایسا مرحلہ بن جائے تو میں جناب وہ آکے جی آن جی علامہ صاحب ہے کوئی انجدی گل کنا صاحب کیتا جی تو میں جلدی کلکولیٹر کٹھاں گا ہے نا کلکولیٹر کٹھاں گا موبائل کٹھاں گا نیٹ کٹھاں گا تو پھر صاحب لگے گا صدقے جہاں مینا دی لال دی شان تو صدقے جہاں مدینے والے تیری مقام تو منٹ نہیں لایا میرے نبی نے فرمایا مسکرا کے ہے نا اما عائشہ تو صدیقہ نے عرض کی تھی سونیا دسونا کیڑا غلام ہے دسونا کیڑا غلام ہے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا عائشہ ایک میرا غلام ایسا ہے جنہیں آسمان دے تارے نے اونیاں اس غلام دیا نیکیاں نے اما نے عرض کی تھی سونیا دسونا میرے نبی نے فرمایا میرا غلام عمر بن خطاب
عمر بن خطاب، اے علماء کو نہیں تواڈے کو میں پوچھدا پیا، عمر بن خطاب ایسا غلام ہے جدیاں دیکھیاں زمان دے تاریاں دے برابر نہیں نہ سنیا، میرے تیرے پیغمبر اعظم کی پیاری لاڈلی بیوی حضرت صدیق اکبر کی پیاری لاڈلی بیٹی میری تیری ماں تھوڑی جی پریشان ہو گئی نے۔ حضرت میرے تیرے پیغمبر اعظم نے فرمایا اے عائشہ کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ عرض کی سنیا میرا باپ صدیق ہو گئے جنہیں بچپن تیرے نال گزاریا ہے۔ علماء بیٹھے جے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لے آمن کو قبل بھی میرے نبی نال وقت گزاریا جی، میں اسلام لے آمن کو قبل بھی میرے نبی نال حضرت ام المومنین عرض کر دیا نے سونیا میرا باپ صدیق جنہیں بچپن تیرے نال گزاریا ہے، میرا باپ صدیق جنہیں لڑکپن تیرے نال گزاریا ہے، میرا باپ صدیق جنہیں جوانی تیرے نال گزاری ہے، میرا باپ صدیق ہون تک جنہیں تیرے نال جناب ہر سفر دا ساتھ دیتا، یار دا ساتھ دیتا، ہون تک تیرے نال اے سونیا میرے باپ دیا نیکیاں کدھر گئیاں؟ اینا سننا سی مدینے دا تاجدار سجد وچ آئے نے، میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ کیویں دیاں گلاں پی کردی ہے، آ میرے عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے صدیق دی ایک نیکی دا مقابلہ بھی نہیں کر صدیق دی ایک نیکی دا مقابلہ بھی۔ اچھا جی چلو میں پوچھنا جی دی ایک نیکی نو عمر کہندے نے، جی دی ایک نیکی نو عمر کہندے نے، اُدیاں دوسریاں نیکیاں دا کی مقام ہوئے گا؟ اچھا تے جدوں دا یہ معاملہ صدیق حضرت عمر فاروق نے سنیا نا جی ساریاں صدیق دیاں نیکیاں ساریاں عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے صدیق اکبر دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق آج ویکھو نا جی نمازی دے سامنے چنگا آکھیے نا تے کی پتہ امام صاحب دی چھٹی امام صاحب دی چھٹی ہو جائے، تو ساجی انہاں نوں میرے تو چنگا آکھیا، میں کہ صدقے جاواں انہاں دی غلاماں دی شان تو ایویں تے نیازی کہندے تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، ہاں تیریاں تے صفتاں دا آقا کوئی بھی شمار نہیں، آقا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، آقا تو بے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں، تے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں، سونیا تو تے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں۔ آؤ نا بات کمپلیٹ کراؤ، آج اگر نمازی دے سامنے قبلہ امام صاحب کہہ دین تو فلانے تو چنگا ہے، تیرا جناب تیرے تو فلانا چنگا ہے، تیرے تو فلانا زیادہ نمازی ہے، تیرے تو فلانا زیادہ پرہیزگار ہے، تیرے
صدیق اکبر دی نیکی ایک پاسے تے عمر فاروق یہ علی کے جانی دشمن بن گئے اے صدیق تو میرے تو ود گئے حالانکہ بات یاد رکھیا جو علماء دی موجودگی دے اندر انہاں دے قدماں نوں ہتھ لا کے کرنا چاہنا رب کعبہ دی قسم اج میں تے تو برائی دے وچ پہل کرنے آ صحابہ برائی وچ نہیں اچھائی وچ پہل کرنے آ صحابہ دی وچ پہل کردے سن نیکی وچ اج ساڈی تے جناب معمول بن چکے ہیں نا کہ شہر دا ماحول ہے ساڈے پنڈاں تھاواں تے قبلہ گل کرتے ہیں یا خود ساڈے پنڈاں تھاواں تے نا جی شادی بیاہ تے بڑے فنکشن ہوندے نے نا بڑے فنکشن ہوندے نے تے جے او لاکھ روپے دا انتظام کرے نا تے دوسرا آندا وی میں 2 لاکھ دا کرنا ہے ہاں جی قبلہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں اتھے بھی بڑا ہے اللہ تعالیٰ سب نو ہدایت نصیب فرمائے ہاں جی وہ کہتا ہے میں 2 لاکھ روپیہ خرچ کرنے رب کعبہ دی قسم اے تیری میری سوچ اسی خسریاں تے کنجراں تے پیسے لٹا کے تے لاکھ روپیہ تے 2 لاکھ روپیہ تے 3 لاکھ روپیہ لٹا دینے ہاں وہ صحابہ نے کنجراں تے روپیے نہیں لٹائے صحابہ نے نبی نے قدمہ تے روپیے لٹائے نے تے برنج تے لٹائے نے آج بھی تاریخ گواہ ہے جدوں صدیق اکبر میرے نبی نے فرمایا صدیق شاہ اسلام میں مال کی ضرورت ہے دیکھنا لیا ویکھیا صدیق نے گڈڑی تے بن نہیں سی دیکھنا لیا ویکھیا صدیق اکبر دیواراں تے ہاتھ پہ مار دے سوال کیتا گیا حضور دسو دیواراں تے ہاتھ کیوں مار دے ہو میرے نبی صدیق اکبر دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے بہت صدیق تیری عظمت نو سلام ہو گیا صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا یہ انمول مدینہ ہے صدیق صداقت کا ارے انمول مدینہ ہے وہ صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے سوال کیتا صدیق گنڈی تے بن لئی جے دیواراں تے ہاتھ کیوں پہ مار دیو سنو نا گجرات دے وچ رہن والے غیور مسلمانوں ایمان تازہ ہو جائے گا جدوں سوال کرن والے نے سوال کیتا اے ابو بکر گنڈی دے وچ مال تے سارا بن لیا جے سارا مال پیک کر لیا جے ہن دیواراں تے ہاتھ کیوں پہ مار دیو صدیق اکبر دیا اکھاں وچوں آنسو آئے نے فرما دیو سوال کرنا لیا اج مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے اسلام نو مال دی ضرورت ہے صدیق دیواراں دے ہاتھ پہ ماردا ہے کدھرے کوئی سوئی نہیں لگی نہ ہوں سیدنا صدیق جو ہے تے گل میں پہ کردا سا اج ریس اسی کدی کردے ہیں اسی کرنے ہیں بدی دی ریس صحابہ کیتی ہے نیکی دی ریس تے پھر انج دی کیتی نا اے ہی موقع عمر فاروق گئے مال لین واسطے دل وچ خیال کی اج میں صدیق اکبر تو ود جانا ہائے ہائے اج میں صدیق اکبر تو ود جانا ہے عثمان ہر صحابی دا عقیدہ اور جناب دے دل دی تمنا کہ اج میں فلاں تو ود جانا اج میں فلاں تو ود جانا ہے لیکن ایک گل میں جملہ تانوں دے لگا اگر سمجھ آ جائے قادری کا جملہ ضائع نہ کرے آجے ساری تقریر کا مدد آ جائے گا عمر دے دل کی تمنا اج میں صدیق جو بندہ دوسرے دے دل کی تمنا اج میں بندہ
آج بڑا افضلیت کا بھی رولا ہے جی، کی کریے؟ خیر میں نہ چکراں چ نہیں پینا چاہتا، میں پڑھیا جو نہیں، میں پڑھیا جو نہیں، یہ علماء دے جوڑیاں دا صدقہ کو چند گلاں کر لیاں نے، لیکن ایک گل ضرور ہے، ایک بڑے نام میرے ذہن چ نہیں آ رہا، میں پڑھ کے آیا جملہ جی، اے بڑے ایک بڑے محدث ہوئے نے، ہاں جی بڑے بڑے محدث ہوئے نے، نہ میرے ذہن وچ کوئی نہیں، انہاں دے سامنے سوال کیتا گیا کہ حضور دسو مولا علی پاک پہلے اسلام لے کے آئے تے کہ صدیق اکبر اسلام لے کے آئے؟ توجہ ہے بھائی قبلہ علامہ صاحب اصلاح فرما رہے صاحب، توجہ ہے، انہاں کے سوال کیتا گیا جی دسو تواڈے، کوئی کہندا مولا علی پاک نے پہلے اسلام قبول کیتا، کوئی کہندا مولا حضرت صدیق اکبر نے اسلام پہلے قبول کیتا، دسو نا کہ نے اسلام قبول کیتا وے اس محدث دا جملہ میرے دل دے اوتے جناب بڑا اثر کیتا، اللہ ہی کرے تواڈے دل تے بھی اثر ہو جائے۔ سنو نا وہ محدث وجد وچ آئے، محدث وجد وچ آئے، بولے کہنے لگے او سوال کرنا لوڑا، کی کہنا پیا وے مولا علی نے پہلے اسلام قبول کیتا ہے یا صدیق اکبر نے پہلے اسلام قبول کیتا ہے؟ یا اگر میرے کو پوچھنا ہے سن مولا علی پاک علی پیدا ہی نہیں ہے جب صدیق نے اسلام مولا علی پاک علی پیدا بھی نہیں سن ہوئے جب مولا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا۔ جے جملہ پا رہا ہے تو بولو سبحان اللہ۔ جدو وہ ایڈے ایڈیاں وڈیاں ہستیاں جی ہے کہہ گئی ہیں ساتھی کون ہونے جی، ہاں جی تے پھر جدو کدی کسی شے دا رولا تے کدی کسی شے دا رولا، بلکہ انہاں دے وچ تے محبت ہی محبت سی، اے گل کوئی نہیں سی چلدا ہے جناب جڑی عام سلسلے بندے وچ ہوندی نا یہ گل صحابہ وچ کوئی نہیں سی، انہاں وچ تے محبت ہی محبت سی۔ ساڈا تے عقیدہ وے کون کہتا کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، ارے یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ کون انہاں وچ جدائی پائے؟ اچھا میں پہلے ابو جناب شروع تو ایک منقبت پڑھی ہے، کوئی سمجھ آئی ساجے؟ بول لگے اے ساڑی عوام نے قبلہ بولو جی راتی مولوی صاحب انہاں کے بڑے چنگے بولے کی آکھیا سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ چلو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ اتنے میری میں تو پہلا عرض کیتا بھی کہتے جناب علم دی کمی ہے ہی کوئی نہیں، میں قبلہ علامہ نعیم قادری صاحب دے کلپ سندا رہندا اور انہاں دے کلپ سن کے ابو شیر کریم ہاں انہاں دے کلپ سن کے بیان بھی کری ہے، کیونکہ سانوں پکا نا کام پکا ہے، بولو نا کام پکا ہے، جدو کام پکا ہوئے دلیلاں دی سوچن دی لوڑ کوئی نہیں پڑنی، رب کعبہ دی قسم اج میں تے تو بیان کرنا ہوئے کہ اسی کہنے استاد پکا لبنا چاہیے، او جنہاں دا استاد مدینے
دا تاجدار رہا ہے. اچھا جناب نہیں جی انہوں نے بیعت نہ لینے کیتا کہنے کیتا گل شروع ہو گئی. میرا دل پہ کرتا ہے کریے میں کیتا کیوں نہیں کیتا توجہ کریا نہیں بھائی علمی نہیں یہ گلنا بس میں پڑھیا کوئی نہیں بس انہاں دے جوڑیاں دا صدقہ رب دی طرفوں عطا ہے والدین دی دعاواں نے توجہ کریا جی کوئی کہندا جناب انہاں وچ اختلاف اینج ہو گیا بھائی اج میں اگر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا تو بیان کرا قبلہ علامہ صاحب بیان کرن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا تسی عشق اہل بیت کی شمع جن میں روشن کر کے اٹھو اے رب کعبہ کی قسم جملہ قادری کا ضائع نہ جائے دل کی میموری میں جگہ ضرور دے آگے اگر میں بیان کرا تسی عشق مصطفیٰ کی شمع جن میں روشن کر کے جاؤ علامہ صاحب بیان کرن تسی عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں روشن کر کے جاؤ وہ جدو قرآن کی آیت اتری ہے جدو مدینے والے نے پڑھے آئے سامنے کیڑا کیڑا بیٹھا سی سامنے. اچھا اندر جی جڈا بندہ باعمل ہوئے تو انہیں زبان جو تسیر ہوندی جڈا بندہ باعمل ہوئے انہیں زبان جو تسیر ہوندی ہے جی ہوندی ہے جی تو میں کہا جی ہوندی ہے باعمل ہوئے زبان جو تسیر ہوندی ہے تو میں کہا نبی دی زبان جو تسیر کٹ سی جدا غلام پڑھ کے زبانہ جو تسیر آوے جدا کہ درود و سلام پڑھ کے زبانہ جو تسیر آوے نبی دی زبان جو تسیر کٹ سی بولے نہیں تو میں کہا جی نہیں تو پھر مان لو اللہ یہ گل جی بس یہ تھی چھٹواں کہ یہ جڑے نے یہ ناسیاں دے وچ بڑی محبت ہے بولو دینا مستیاں وچ اسیاں محبت نے بولو اسیاں مولا صدیق نو منیا تاوی سنیاں نے مولا فاروق نو منیا تاوی سنیاں نے حضرت عثمان غنی نو منیا تاوی سنیاں نے منیا کون علی پاک آنکھوں دیکھ تو گل نہ کرا کون علی پاک بھائی توجہ فرمایا ایک کی گل کر دیں روزیاں دے ڈنگ میں تے پنجابی حکیم پنڈ دے وچ رہن والا روزیاں دے ڈنگ اج بھی افطاری کراندے ہو آج میں تو تسی تے اج ختم نبوت نہ رکھنا لانے کیونکہ یہ عقیدہ ساڈی جان ہے یہ عقیدہ ساڈا ایمان ہے ہن بھی ہے تو قبل جناب وہی ساڈا محفل سی تحریک لبیک یا رسول اللہ دی طرفوں اوتھے حاضری دے کے سی آئے ہیں توجہ ہے یہ ساڈی جان یہ ساڈا ایمان لیکن ویکھو روزیاں دے ڈنگ جی مولا علی پاک نے رکھی افطاری بولو یار سبحان تسی بھی اس مسجد وچ زیادہ جاندے ہو تے کوئی کھان پین بند ہو گئے ساڈے جوان اندر اوتھے نہ چلیے او یار او روزہ رکھ کے ڈی دور جانا اوتھے کھان پین بند ہوندا ہے
افطاری جتنے چنگی ہوئے نا جی اسی اتنے جانے ہیں تو جو کریا تو اللہ پاک سب دی زندگیاں چ روزے عطا سب نو سحری تے افطاری دیا برکتاں نصیب فرمائے. مولا علی پاک روزیاں دے ڈنگ تے رکھی افطار پائی. کوفے دی مسجد سین دے وچ لگ گئیاں جی جو کچھ بھی لنگر ہے سی بندے آمدے جاندے نے کھاندے جاندے نے آمدے جاندے نے کھاندے جاندے نے آمدے جاندے نے کھاندے جاندے. انہاں وچ ایک بندہ سی جڑا مولا علی پاک نے دا نام تے سنیا سی ویکھیا نہیں سی. مولا علی پاک نے اللہ ہی ہے اج رات زیارت کرا دے. سارے بولو ہاں آمین. اللہ شیر خدا دی زیارت کرائے. اچھا جی او نا جی انہیں آگیا او آیا اندر جو بھی کیتا انہیں نظام مسجد اندر ویکھی انہیں دوسرے بھی کھاندے پہ انہیں او بھی بیٹھ گیا. انہیں نا مسجد دی نکر وچ ویکھیا او نکر مسجد دی وچ ویکھیا ایک بابا بڑھڑا جا ویکھیا جو نہیں سی جنہیں چکھیا ہی نہیں. کی پتہ ہوئے سیب دا ذائقہ کی تے جنہیں چکھ لیا ڈاکٹر بھی پہ آکھنا بابا مر جائیں گا. انہیں آکھا مرنا تے ایک دن کھاؤ تے صحیح. توجہ ویکھیا جو نہیں سی او بابا نکر وچ بیٹھے ہے دوسرے تازہ لنگر پہ کھاندے نے. اس وقت دا جو کچھ بھی ہے سی مجھے ایک گل ہے جی قیامت تک اج اس وقت تو لے کے اج دن تک تے اج تو لے کے قیامت تک کھاندے سارے 5 تن دے صدقہ پہ جنہوں 5 تن نال پیار بول سبحان اللہ. جی اسی ابو بکر صدیق دے بھی منن والے جے تے مولا عثمان دے بھی تے فاروق دے بھی تے جناب مولا علی دے بھی تے انہیں بیٹھ دے او دار والے دی غلام دار والے دی غلام کھاندے 5 تن دا صدقہ پہ. اچھا چلو جی اینجی سمجھ نہیں آئی تو میں تو انہیں کہ جملہ دین لگا علماء دی موجودگی چ انہاں کولوں میں انہاں تو میں سبق سنانا پہ داد میں تواڈے کول لینی ہے. اے انگلیاں ہیں نے کنیاں نے او کوئی ہوندا چھنگلا کنیاں انگلیاں جی 5. میرے تواڈے پیغمبر اعظم نے اپنے غلاماں نوں جمع کر کے آپ نے فرمایا او غلاموں انہاں ہتھاں نال کھایا کرو انہاں انگلیاں نال کھایا کرو. اج لوکی وہ بھی ہے نا جڑے جناب چمچیاں نال کھاندے تے کانٹیاں نال کھاندے تے بڑا بڑا کچھ نکل آیا سانو تے رب کعبہ دی قسم نہ ہی نہیں آندے اتنا کچھ نکل آیا او نال کھاندے تے میرے نبی نے فرمایا جی انہاں نال کھایا کر. اگلا جملہ بڑا بھارا ہے جے تسی سبحان اللہ بولی تے میرے نبی نے فرمایا انہاں نال کھایا کر. سویا کی فائدہ ہوے گا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ فائدہ یہ ہوے گا رب سنت کا ثواب دے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوے گا تیرا ایک ایک لقمہ تیرا تو کھانے تینوں پتہ لگے گا 5 تن دا صدقہ. یا رسول اللہ تینوں پتہ لگے گا ایک ایک لقمہ جڑا میں کھانا نا 5 تن دا صدقہ پہ کھانا. اللہ نہ کرے ہاتھ نہ ہوئے بندہ مزور ہے. جملہ بڑا پارا دین لگا ہاتھ نہ ہوئے بندہ مزور ہے بلکہ مزور نہیں مجبور ہے. مجبور ہے نا ہاتھ نہ ہوئے جی اللہ نہ کرے چلو ہاتھ ہے انگلیاں کوئی نہیں 5 انگلیاں کو مسئلہ بن گیا. اللہ نہ کرے اللہ سب دن نین پران سلامت رکھے. 5 انگلیاں کو مسئلہ بن گئے بندہ مجبور ہے بندہ مجبور ہے بندہ مجبور ہے. اوے آکھڑیاں 5 نہ ہو رہے بندہ مجبور ہے. جے 5 تن کا پیار نہ ہوئے بندہ معذور.
میں تو پہلے آگے علم کوئی نہیں ایسی دیاں گلاں توجہ فرمائی میں گل مکمل کراں گا اجازت اے ویکھو جی مولا علی پاک تے گل مکائی اے جناب لگے ہے دسترخوان لگے مولا علی پاک دا تے قیامت تک لگا مولا علی پاک دے رہنا ہے پاویں کوئی مننے یا نہ مننے ہے مولا علی پاک دا اچھا جی اے لگیا دسترخوان او بابا نکر وچ بیٹھ کے سکے ٹکر پہ کھاندا ہے او جا نہیں سی نہ ویکھیا جی نہیں سی ویکھیا نہ سنیا سی ویکھیا نہیں سی اونے نہ او ویکھیا اونے تے بڑا اونوں عجیب لگا بھئی باپا ٹکر پہ کھاندا ہے ٹکر کھایا بھی نہیں جاندا سبحان اللہ ہائے صدقے جان تیری شان تو مولا علی پاک کھایا بھی نہیں پہ جاندا بڑا زور لا کے بلکہ زور انہاں کو لاندے پے کہ آپ دے کتاب دے ایک پسینہ آ گیا او بندہ گیا قریب انہیں کہا پاپا جی ہاں جی کی جان تسی چکے ٹکر کھاندے پے ہو آپ نے فرمایا تے تو جا کے لنگر کھا انہیں کہا بابا باہر جے لنگر لگے ہیں تے آن باہر تازہ لنگر کھا تو سکے ٹکر کھائی جانے ہیں آپ نے فرمایا جا تو بنیا جا کے لنگر کھا مینوں چھڈ اچھا یہ بندہ نا جدوں کہہ کے انہیں کہا جی تہاڈی مرضی یہ کہہ کے جاندا پیا اگوں مولا حسن پاک نال ملاقات بولو یار مولا حسن پاک دے نال سبحان اللہ اسی امام حسین دے بھی منن والے تے مولا حسن دے بھی منن والے یہ کچھ جندا بھی ہے جی میں کہاں او حسین حسین کرو جی توجہ فرما میرے بھائی مولا حسین نال ملاقات ہو گئی انہاں کہا جی شہزادے ہو آپ نے فرمایا کی گل ہے انہاں کہا جی او بابا نکر وچ بیٹھا ہے سکے ٹکر کھاندا ہے تے کھائی نہیں جاندے پے سیرے تے پسینہ آ گیا تے دند کمزور نے کھایا نہیں جاندا پیا تو انہوں میں کہا کہ آجو باہر لنگر کھائیے تے اون دے نہیں تسی آکھو پاویں مان لے تسی آکھو پاویں مان لے میرا انداز یہ اندازہ پتہ نہیں تو سمجھ آمدی کہ نہیں آمدی توجہ کرے علی جملہ ضائع نہ جائے آپ نے مسکرا کے فرمایا اوے مولا علی پاک نو نہیں ویکھیا مولا علی پاک نو نہیں ویکھیا انہیں آخیا ویکھیا تے نہیں نام بڑا سنے اوے جیدا نام دشمن اگے لے تے اون دے چہرے تے پسینہ آ جائے میرے نبی نے فرمایا مومن دے سامنے ذکر کر علی دا چہرہ کھل جائے گا اگر منکر کے سامنے کرے گا تو چہرہ بگڑ جائے گا جی انج بھی سمجھ نہیں آئی تو انج پڑھ دئیے تانوں بھی سمجھ آ جائے کہ جناب یہ عام تے خاص خاص تے بھی خاص نہیں عاماں بھی سمجھ آ جائے تو جو کریے بھائی علی کا عشق مقدر سوال دیتا ہے علی کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو اپنا نہ سمجھ نہیں علی وہ ہے جو ایک ہاتھ کے خیر پر جو ہے بھائی گل مکائی انہیں آخیا آپ نے فرمایا اوے علی پاک نو نہیں ویکھیا انہیں نا ہاتھ جوڑے کہنے لگا سونا علی نو ویکھیا نہیں سنیا ہے کوئی سن کے بھی آ جائے کوئی سن کے بھی پرت آوے تو جو اچھا سنے آپ نے فرمایا چل ہم تھے چل ہو گیا آپ نے فرمایا اے میرا بابا ہی جنہوں علی کہتے ہیں جنہوں کہنے نا بابا سکے ٹکر کھائی جاندہ ہے اے بابا ہی میرا بابا ہی تے انہوں مولا علی کہتے ہیں جدو انہیں سنیا نا تے نا دے سنیا سی وہ جڑی گل کر کے گیا سی کمبل نال پیا
جسم وچ کپ کپی آ گئی تے پسینہ آ گیا کہنے لگا علی معاف کر دے جی مینوں پتہ نہیں سی معاف کر دیو پتہ نہیں سی لیکن ایک گل دا جواب تے دیو تواڈے متعلق میں سنیا جنہیں خیبر ایک ہاتھ نال پٹے ہے اے ہن جملہ لے لیا جی تے بس چھڈوں ہاں تواڈے متعلق ہی ہے پر جنہ خیبر دا دروازہ ایک ہاتھ نال جنہوں کنے جنے نہیں اٹھا سکتے ایک ہاتھ نال آپ نے فرمایا ہاں تواڈے متعلق ہی ہے جنہیں 1000 بندے کی طاقت رکھنے والا پہلوان انہوں ایک وار دے اندر ختم کیتا اللہ ہی ایسا سمجھ آ رہی ایک وار دے اندر ختم کیتا آپ نے فرمایا ہاں انہیں آکھیا او تے میں بڑے جناب گلاں سنیاں نے لیکن سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا کی سمجھ نہیں آئی انہاں آکھیا سمجھ نہیں آئی اے ہن سکے ٹکر تسی کھاندے پے ہو تواڈے کول چبایا ٹکر بھی نہیں جاندا اب بولو یا سبحان اللہ چبایا تواڈے کول ٹکر نہیں جاندا تسی خیبر اٹھا رہے تسی 1000 بندے دی طاقت رکھنا نوں مارے ہے آپ فجر میں چاہے انہوں سمجھ آجے میں کی پیانا توجہ کرے آجے قادری کا جملہ ضائع نہ جائے گجرات میں گرے لگے پنجور مسلمان لو کون مولالی پاک اینی کر کے میرے مولالی پاک فجر میں چاہے آپ نے فرمایا سوال پہلے بھی تو گلہ کی دیا وہ بھی تو گلہ کر رہے ہیں سوال ایتھے علی آپری طاقت پہ انہوں ہے نہیں آپ بولو سبحان اللہ اچھوال بول سبحان اللہ ایتھے علی اپنی طاقت پہ آنند ہے ایتھے علی اپنی طاقت پہ آنند ہے ایک بیدانہ دے وچ علی دی طاقت نہیں ہوندی محمد دی طاقت ہوندی ہے ہائے 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 ہن جملہ سمجھ وچ آ جائے گا علی میرے وچ تے میں علی میرے وچ تے میں اچھا علی پاک فرماندے پے نے اوتھے طاقت میری نہیں اے دا مطلب ہے کہ جڑی میداناں وچ لڑی جائے بندے دا کمال نہیں ہوندا مصطفیٰ دی غلامی دا کمال ہوندا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ او بندے سوال کیتا بھئی آرے جنگ وچ تسی جتنے آرے جنگ وچ تسی جتنے ہو تے جڑی جنگ وچ ٹر جاندے ہو تے پتہ لگ جاندا ہے کوئی جنا آیا ہے پتہ لگدا ہے کوئی جنا آیا ہے گل کی ہوئی اے جو اتاریا نا ماما توجہ ہے بھئی اے ماما اتاریا وہ دے وچوں چند ایک زلفاں دے وال مبارک سبحان اللہ تیرے سر تے بھی وال نے نا جی میرے سر تے بھی وال نے اللہ سارے دے وال سلامت رکھے ہاں ہن تے اونوں ایہ بندہ ہوئے کہ مسکین جوان بھی ہوئے تو رشتہ نہیں لگدا وہ آندے نے جی اے ویکھو جی اے ادھر سر تے وال کوئی نہیں سو عیب کر دے ایک گل میری یاد رکھیا جی میں اصلاح بھی کردا جانا نال نال کدی بھی کسی وچوں عیب نہ کڈیو کدی بھی کسی وچوں عیب نہ کڈیو جے سونا بنایا تے کنے بنایا تے جے کوجا بنا دے جو ایک گل میں تانوں دساں کیڑا پلے پا لیا جی اونے سونا اونے کوجا بنایا ہی کوئی نہیں اونے کوجا اے قرآن پاک دی آیت ہے نا جی کی آیت جی فی احسن تقویم کیونکہ میں حافظ نہیں تے اے آیت ثابت بھی کر دی اونے کوجا بنائے کوئی نہیں بولو اونے کوجا بنائے کوئی نہیں تے دنیا دے آ کے اپنا کوئی روب مار لے میں پہلے عرض کر چکے ہیں کوئی اپنا روب مار لے بابا جی تو پھر دی مرضی بنایا اونے کوجا کوئی نہیں بنایا انہیں کوجا کوئی نہیں توجہ کریا جی بھائی میں گل پہ کرنا خالد بن ولید نے ٹوپی امامہ لایا بچو
وال کڈے زلفاں دے. آپ نے فرمایا او کی پہ سوال کردا سے؟ انہیں آخری سوال ہے کیتا جتھے تسی ٹر جاندے ہو، جس جنگ وچ تسی ٹر جاندے ہو اوتھے تے جنگ دا ماحول ہی بدل جاندا ہے، اس جنگ دا ماحول ہی بدل جاندا ہے، اس جنگ نو فتح ہی فتح ہے. آپ نے فرمایا او سوال کرن والے اے دے وچ کبھی خالد بن ولید کی طاقت نہ سمجھو، اے محمد یا زلفاء دی طاقت، محمد عربی دی زلفاء دی طاقت، محمد عربی دی زلفاء دا صدقہ. آج جنوں بھی جنی عزت ملی کتوں ملی؟ مصطفیٰ دے در تو. اگر ویکھو نا جی او ایک بابا ویل چیئر تے بہن والا بھی تے ایسے بولو سبحان اللہ. ویل چیئر تے بہن والا بابا تے دنیا نو پتہ لگ گیا بھی آیا سی کوئی. پتہ لگ گیا کہ نہیں لگا نا جی پتہ. اس بابے پر کی سی؟ مزدور ہسپتالاں دے وچ کھجل پہ ہوندے نے، او ویل چیئراں تے بہن والے ہسپتالاں وچ کھجل ہوندے نے. ویل چیئر تے بہن والا گھر ہوے تے انہوں گھر کوئی نہیں پاندا، کیونکہ بلا انہوں گھر کوئی نہیں پاندا. او سارے کہندے نے بابے کدوں مزدور لینا ہے، سارے کہندے نے بابے کدوں مزدور لینا ہے. او ایک ویل چیئر تے بہن والا بابا او بھی آیا دنیا تے کہ دنیا نوں پتہ لگ گیا ربے بابا دی قسم یہ پیروں اٹھیا بھی نہیں تسانو حلال کے بعد کرسی اٹھیا بھی نہیں تے کفر. یہ کون سی پوچھیا جی دے کول کی سی؟ بابے کول کدی پوچھیا جی بابے کول کی سی؟ اے علماء بیٹھے تے پوچھو کی سی. یہ بابے کول اوہی سلسلہ سی جڑا صدیق اکبر کول سی. نہیں بولے سبحان اللہ، بولو جوان سبحان اللہ. گل بتاؤ یہ وہی بابے کول سلسلہ سی جڑا صدیق اکبر کول سی، یہ وہی بابے کول سلسلہ سی جڑا فاروق اعظم کول سی، یہ وہی بابے کول سلسلہ سی جڑا عثمان غنی کول سی، وہی بابے کول سلسلہ سی اور جڑا مولا علی کول سی، اور وہی بابے کول سلسلہ سی جڑا کربلا دے نالے حسین کول سی. یہ وہی سودا ایک ہی، بولو جی سودا ایک ہی. پاویں ہوئے بابا تے پاویں ہوئے او دا پتر، سودا ایک ہی. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا ہے رب کائنات میرا سنانا تساں لوکاں دا سننا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. ایسے شیر دے نال چھڈواں پھر اللہ پاک نے موقع دیتا کدی تے پھر انشاءاللہ بیان کران کے توجہ کریا جی. گجرات تو علی گجرات دی دھرتی دا شاعر ہوئے محمد بوٹا. اے جی کتنے دربار ہوتا جی پتہ ہے کسی؟ چلو خیر گجرات دی دھرتی دا میں تو سنیا گیا نہیں. ہاں جی گجرات دی دھرتی دا ہویا محمد بوٹا شاعر تے کمال دی لت تروڑ گیا. جملہ سمجھیا جی کنا دے چسکے لا کے کار نہ ٹر جایا کرو، کو جملہ پل پڑے پلے پایا کرو. توجہ کریا جی اللہ اکبر کمال کر گیا. اتھے ہی انہیں گل مکائی جتھے میں مکائی، اتھے ہی انہیں گل مکائی تے مکدی بھی اتھے ہی. پاویں 2 گھنٹے تقریر کرو تے پاویں 6 گھنٹے تو علماء صاحب مکڑی اتھے ہی. کتھے کہندا گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا پر لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں. اللہ کو تامن کر دیا جی مہربانی. اللہ پاک تو جزا دے سونا چلایا جی. کہندا وے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اجے انہاں وی بازیاں ہاریاں نے او جڑے ترس
اتھے ہی مکڑی ہے لال مدینے یہ مدینے والے نہ تو لا لینا تیروں صدیق بھی سمجھ وچ آ جائے گا مدینے والے نہ تو لا تے صدیق بھی سمجھ وچ آ جائے گا مدینے والے نہ لانا دلوں اے جڑے آندے نا جی او جی نہیں صحابہ نے یقین دلوں نہیں لائی اون جو پیا تو نہیں سانو جان نال ود پیار ہے دلوں نہیں لائی تو جو جس دلوں لائے تو مدینے والی سرکار نہ صدیق بھی سمجھ وچ آوے گا مدینے والی سرکار نہ دلوں لائے عمر بھی سمجھ وچ آوے گا عثمان بھی سمجھ وچ آوے گا علی بھی سمجھ وچ آوے گا کربلا دا حسین بھی سمجھ وچ آوے گا تے بغداد دا لڑا غوث پاک بھی سمجھ وچ آ جائے گا بغداد دا لڑا غوث پاک بھی سمجھ وچ آ جائے گا مجھے آکھو تے قادری ہاں سی سارے سرکار غوث پاک دی گل سنائی جی جی میں ضرور میں آجاز ہاں جی روزنامہ صاحب ایک گل سن لیا جی مرید سارے سی غوث پاک دے کوئی احمد تے نہیں کوئی جو ہے مرید سارے سی غوث پاک دے ایک ہی گل کرنی ہے پھر دعا مانگ لینے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاواں اس ہستی کو بھئی گل تو پہلے ایک جملہ دینا چاہنا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات ہر پیر دا عرس ہر پیر دا عرس او دے مرید مناندے او مناندے ہو ہر پیر دا عرس او دے مرید مناندے جے قادری ہے انہیں اپنے پیر دا منانا ہے نقشبندی ہے انہیں اپنے پیر دا جتھے جتھے کسے ہاتھ دیتا ہے اللہ ہاتھ دے انہی توفیق دے آئے بھی بڑا ایک کام ہو گیا جی ہاتھ دین دی توفیق دے آندے نے جی او دے وچ کچھ نہیں سی جی بیعت وچ کچھ نہیں میں کہ جی کچھ نہ ہوندا تے میرا غوث تو بڑا پیر کیڑا ہے تے جی غوث پاک نے اپنا ہاتھ حضرت ابو سعید مخزومی دے خط وچ دیتا ہے ابو سعید مخزومی نے اپنا ہاتھ حضرت ابو الحسن علی دے ہاتھ وچ دیتا ہے حضرت ابو الحسن علی نے اپنا ہاتھ حضرت فرح کوسی دے ہاتھ وچ دیتا حضرت فرح کوسی نے اپنا ہاتھ حضرت عبد الواحد دے ہاتھ وچ دیتا حضرت عبد الواحد نے اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر شبلی دے ہاتھ وچ دیتا حضرت ابو بکر شبلی نے اپنا ہاتھ حضرت جنید بغدادی دے ہاتھ وچ دیتا حضرت جنید بغدادی نے اپنا ہاتھ حضرت سری سکتی نے ہاتھ وچ دیتا حضرت سری سکتی نے اپنا ہاتھ حضرت معروف کرہی نے ہاتھ وچ دیتا حضرت معروف کرہی نے اپنا ہاتھ حضرت جناب ایک جناب میں جملہ یاد نہیں رہ گیا انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت سید حبیب عجبی نے ہاتھ وچ دیتا سید حبیب عجبی نے اپنا ہاتھ حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ وچ دیتا امام حسن بصری نے اپنا ہاتھ مولا علی کو ہاتھ وچ دیتا ایک واسطہ میرے ذہن سے نہیں رہ گیا وہ دی معذرت ہے جے اگر پیر ہاں بیعت کچھ نہ کر دی ایڈا وڈا پیر انہوں کی لوڑ سے کسی دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دی تے دے دیتا ہے تے پھر کو وجہ تے ہوئے گی اچھا میں گل ہے کرنا بھئی جننے پیر جننے مرید نے جنہیں جناب جتنے جتنے بھی کوئی سلسلہ ویکھ لو جو لگے ہے تو وہ اپنے پیر دا عرس منائے گا لیکن غوث پاک دی شان ہے وے کہ انہاں دا عرس نقش بندی بھی مناندے جی انہاں دا عرس چشتی بھی مناندے جی انہاں دا عرس سہروردی بھی مناندے جی انہاں دا عرس قادری دے اٹی قادری بھی مناندے نے اوے ہر جگہ دے غوث پاک دا عرس ہو رہے ہیں غوث پاک دی یاریاں ہو رہی ہیں لیکن سمجھ نہیں آئی غوث دا مقام آ گیا جی بندہ پچھو گانو کئی آ گیا جی بندہ ایک روایت پہ چلتا ہے اٹھاؤ بیجات الاسراء شریف قلائد الجواہر اور جناب دیگر سیرت غوث الثقلین دی کتاباں تو جو اینا علماء کے کی جان دے انہوں نے سبق سنان آیا ان آ گیا بندہ ایک روایت پہ چلتا ہے بی بی آئی ایک روایت پہ چلتا ہے مرد آیا تو بولے کہنے لگا حضور رب دا دیتا بڑا کچھ اولاد کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں
اولاد کوئی نہیں، اللہ ہی ہے وہ جنہ دی اولاد نہیں، رب غوث کا صدقہ ملا دا انہوں نے اولاد دیا، غوث پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ توجہ بھئی اینا آ گیا بولے کہنے لگا اولاد کوئی نہیں، میرے غوث پاک نے میں جی ویکھیا جی تھلے نظر کر کے تے آپ نے فرمایا تیرے واسطے لوہے محفوظ تے لکھی کوئی نہیں، تیرے واسطے لوہے محفوظ تے لکھی کوئی نہیں، لکھی کوئی نہیں۔ غوث پاک دے فرمان ہے بھئی ولیوں نو نہ سمجھی جڑا لوہے محفوظ تے لکھی ویکھ لے، بلکہ ولیو ہے جڑا لکھی ویکھے بھی لکھی مٹا دے تے مٹی لکھا دے۔ لکھی مٹا دے تے مٹی لکھا دے۔ اچھا جی وہ بندہ سی پکا، کچا نہیں سی جی، جی ہوندا ساڈے نال دا کچا تے آندا پھر کی ہو سکدا ہے؟ لوہے محفوظ تے نہیں کوئی نہیں لکھی تے پھر کی ہو سکدا ہے؟ انہیں آخیا پیراں دے پیرا جی لوہے محفوظ تے لکھی ہوندی تے میں تیرے کو کی لینا ہونا سی؟ بولو یا سبحان اللہ، کی لینا ہونا سی میں تیرے کو؟ اچھا آپ نے نا تھوڑی دیر آپ نے فرمایا کر پلے کوئی نہیں تیری قسمت چ تیری لوہے محفوظ تے لکھی کوئی نہیں تیرے واسطے۔ انہیں آخیا جی نہیں میں کوئی نہیں جانتا، تجھی ہاتھ چکنے نے رب نے کرم کر دے۔ وہ کون آندا پیر پتر دیندا ہے؟ جڑا کہ پیر پتر دیندا او تے مشرک ہو جاندا ہے۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے پیر پتر نہیں دیندا، فقیر پتر نہیں دیندا، پتر دینے والا اللہ ہے، لیکن دیندا ہے نہ پیاریاں دے صدقے میں، دیندا ہے نہ پیاریاں دے صدقے میں۔ اچھا انہاں آخیا جی تسی ہاتھ چکنے دے کام ہو جانا، تسی چکو نا جی ہاتھ۔ اچھا جی پیراں دے پیر اللہ دا ولی ہوندا ہی رحمت دل دے، ہاں جڑا سخت دل ہوے انہوں ولی نہ سمجھی۔ ایک نشانی ہے ولایت دی، ولایت یہ بھی ایک نشانی ہے، اللہ دا ولی سخت دل نہیں ہوندا، نرم دل ہوندا ہے۔ اچھا غوث پاک تے پھر غوث پاک تو اڈا ولی کیڑا؟ اچھا جی اینڈ کر کے نا تے آپ نے فرمایا چل پھر ہاتھ چک پوری میں بھی ہاتھ چکنا منگنے اور سونے رب کو اینج کر کے جی پیراں دے پیر نے ہاتھ چکے۔ بس جملہ میرا ذہن دے وچ رکھے جی کہ تو بعد انشاءاللہ پھر جویں پروگرام چلے کہ چلے گا اجازت۔ اینج کر کے پیراں دے پیر نے ہاتھ چکے تے عرض کی سونے ربا تیرے خزانے چ کوئی کمی ہے، اینو ایک پتر دے دے۔ بولو اینو ایک، میں گل بڑے آرام نال کرنی ہے تاکہ تانوں سمجھ آ جائے۔ اینو ایک پتر دے دے۔ ہن ایک جملہ میں تانوں دیاں، ایڈا جلدی ماں دا اکلوتا پتر ہوئے نا تے ماں دی گود وچ بہ کے اما نو نہیں منا سکتا جڈی جلدی میرا غوث رب نو منا لیتا ہے۔ اچھا یا اللہ نو پتر دے، اتو آواز ہے عبد القادر ای دی قسمت لکھی کوئی نہیں، لوہے محفوظ سے ہے ہی کوئی نہیں، یا اللہ پھر دو دے۔ تو بولو یا سبحان اللہ، یا اللہ دو دے۔ اتو آواز ہے عبد القادر کوئی نہیں لکھی، یا اللہ تین دے، یا اللہ چار دے، یا اللہ پانچ دے، یا اللہ چھ دے، یا اللہ سات دے۔ جدو سات دی آواز آئی اور بندہ اٹھیا ہاتھ جوڑے عرض کیتی پیرا دے پیرا میرے پتہ ہے میرا عقیدہ ہے تیری زبان وچوں نکل گیا رب نے مینوں سات دے دینے، مینوں ساتھی بڑے نے، مینوں ساتھی بڑے نے۔ پھر مورخین لکھتے ہیں رب نے انہوں ساتھی پتر دیتے، رب نے انہوں ساتھی پتر دیتے نے۔ تو پھر گل ایتھے مکاواں غوث اعظم کرم کی برے جو لیا، غوث اعظم کرم کی برے جو لیا، ارے غوث اعظم کرم کی برے جو لیا،
در پہ پردے ولی چور آج بھی دے در پہ پردے ولی چور آج بھی دے در پہ پردے ولی چور تھے نہ جاوے میں کی طرح ارے چور تھے نہ جاوے میرا وہ سجنی عطا کر دے اور اتنے بھی خاص بزرگوں کی نظر ہے یہ سارے گھرانے جن بھی ہیں نا جی یہ گل یاد رکھیا جی یہ میں گل کوئی یہ نہیں کوئی بالکل میں ان چکراں وچ نہیں ہوندا لیکن یہ گل ضرور کراں گا سارے جن گھرانے ہیں سارے تے غوث پاک دی نظر ہے تے سانوں یہ جو کچھ ملے ہے جی نا در غوثیت تو ملے اس غوث پاک دے در تو ملے دیندا اللہ ہے لیکن وسیلیاں دے نال دیندا ہے سانوں جو کچھ ملے ہے ساڈے بزرگاں نے اے ویکھو نا جی صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ حضور قبلہ صوفی محمد رفیق قادری صاحب صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ حضور صوفی محمد لطیف قادری صاحب یہ دنیا تو تے چلے گئے نے لیکن ایک گل ضرور ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے میری گل میں کوئی انہاں دے سامنے نہیں پائیاں دے سامنے کرن لگا رب دی قسم اٹھا کے کہنا پاویں او ظاہری طور تے دنیا تو چلے گئے نے اج بھی اس محفل دے اندر موجود نے اس محفل دے اندر کیوں وہ دی وجہ ہے کہ یہ ساڈا وجدان مندا ہی ساڈا جناب یہ سلسلہ اسی مان ہی نہیں سکدے جتھے پیار ہوئے جتھے محنتاں کیتیاں ہون جتھے جناب لوڑ لائی ہوئے نا اوتے پھر اللہ بھی توفیق دے دیندا ہے یہ پاک روح آ جاندے نے تے جدوں اے آ جاندے نے تے پھر ہی تے محفلاں پھٹدیاں نے پھر تے محفلاں سجدیاں نے اللہ تبارک و تعالی ساڈے خالو جان اور ساڈے پھپھڑا جان دی قبر تے لکھاں کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا تساں لوکاں دا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ اور آپ سب سے اپیل ہے کہ 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے قبلہ پیر شہباز احمد قادری صاحب کے ملاقات کی دعا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب نے جو کچھ بھی تیرا ذکر کیا، تیرے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا، خلیفۃ الاولین و خلیفۃ المسلمین، تاجدار صداقت حضور قبلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک کیا، مولا عمر کا ذکر کیا، مولا عثمان کا ذکر کیا، مولا علی کائنات شیر خدا کا ذکر کیا، دیگر صحابہ کا ذکر کیا، حضور سیدی غوث ثاقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم بغدادی جعفری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت یہ تمام ذکروں کے صدقے، تیرے ذکر کے صدقے، تیرے نبی کے ذکر کے صدقے، تیرے پیاروں کے ذکر کے صدقے ہماری زندگیوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما،
اللہ سونیا ہمارے ماں باپ نبی علیہ السلام کی تمام امت مسلمان کی زندگیوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ سونیا تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما تمام مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما جن میرے بھائیوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اللہ رب العزت انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ان میرے بھائیوں کے کاروباروں میں برکت عطا فرما جو علماء تشریف لائے دور سے آئے نزدیک سے آئے اللہ رب العزت یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اللہ ان کی سلامتی فرما اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ فرما اللہ انہیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما اور ہمارے بڑے ہی پیار والے خطیب بے مثل حضور قبلہ علامہ محمد نعیم قادری صاحب یا الہ العالمین ان کے والد گرامی اور بھائی محمد یاسر قادری صاحب ان کے والد گرامی یا الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اللہ رب العزت جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما جن کے ماں باپ ہیں انہیں رج رج کے اپنے ماں باپ کی تابعداری زیارت نصیب فرما یہ لسٹ کے اندر جتنی بھی کلام اللہ پڑھی گئی ہے بتایا تو اسے جاتا ہے جو بے خبر ہو اللہ تو بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ سب کچھ تیری پیاری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما لنگر میں برکت عطا فرما علم میں برکت عطا فرما علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما طالب علم بننے کی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میرے برادر اصغر حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر محمد شہباز احمد قادری عرف عبداللہ پیر سرکار تشریف لائے انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا اور یا الہ العالمین تو جانتا ہے میرے خط اتنے غلیظ ہے کہ تیری بارگاہ میں اٹھا نہیں سکتا لیکن ادب اور ان کے حکم کے مطابق دعا کر رہا ہوں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما پیر صاحب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یہ جو ہمارا پورا خاندان ہے یہ پورا خاندان مراریہ شریف اور یہ ہمارے خالہ حالو جان کا گھر ہے اپنا عبداللطیف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ محمد رفیع قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارا خاندان ہے اللہ پورے خاندان کی خیر فرما پورے خاندان کی خیر فرما اور یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کی خیر فرما لنگر میں برکت عطا فرما لنگر غوثیت میں برکت عطا فرما اور آج کا لنگر صداقت ہے اور صدیق اکبر کا یہ لنگر ہے اس میں برکت عطا فرما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اور جب وقت رضا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ تھوڑا ذکر کریو کل صاحب